یہاں سے اللہ کی نظروں کا بیان ہے۔ البیت الحرام قیاما، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو دین و دنیا کے امور کے لیے کیا بنایا؟ راہ راست کا ذریعہ بنایا۔ کیسے؟ دین کے اعتبار سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ حج اور عمرہ اور ہدایہ، اس کا تعلق ہے کس سے؟ دین کے ساتھ۔ تو جس وقت لوگ حج اور عمرہ اور ہدایہ قائم کرتے رہیں گے، اس وقت لوگ کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ دنیا کے اعتبار سے کیسے ہے؟ ان کے ہدایت کا ذریعہ اور راہ راست کے آنے کا ذریعہ کیا ہے قائم رکھنے کا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اعتبار سے ایسے ہے نا، جس وقت آدمی احرام کی حالت میں ہونا، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ قتل و غارت سے انسان کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے دین کے اعتبار سے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک آدمی حج اور عمرہ بجا لاتے رہیں گے، اللہ کی حدوں کو قائم کرتے رہیں گے، اس وقت انسان کی زندگی کیا ہے؟ محفوظ ہے، امن میں ہے۔ ہاں، دنیا کے اعتبار سے کیسے ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگوں نے حج اور عمرہ ایک متنفس نے بھی کرنا چھوڑ دیا نا، ایک جان نے بھی کرنا چھوڑ دیا، اس وقت اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اس دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ہم نے بیت اللہ کو احترام والا گھر بنایا لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس، کہ ہم نے کیا بنایا؟ بیت اللہ کو لوگوں کے لیے کیا کیا؟ وضع للناس، کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ کیا بنایا؟ لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہم نے بیت اللہ کو کیا بنایا؟ ہدایت کا مرکز بنایا۔ کیا بنایا؟ ہدایت کا مرکز بنایا، اور احترام والا کیا بنایا؟ لوگوں کا ذریعہ قیام، کہ یہ لوگوں کا قیام کے لیے بھی ہے، قیام کا ذریعہ بھی ہے، اور کیا ہے؟ محفوظ۔ اس لیے تو امام علیہ السلام البلکہ اللہ رب نے خود فرمایا کہ جو اس بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے نا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ صرف انسان نہیں، جانور بھی، پرندے بھی اگر کیا ہو جائیں، اس گھر کے اندر داخل ہو جائے تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے قتل کیا، دشمن اس کے پیچھے لگے، بھاگتے بھاگتے بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ اس کا خون کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ محفوظ۔ اب اس کو قتل نہیں کر سکتے، کیوں؟ کہ بیت اللہ کے اندر کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں قیام للناس، احترام والا گھر لوگوں کے قیام کے لیے ہم نے کیا بنایا؟ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 مہینے ہیں، رجب ہے، شعبان رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور کیا ہے؟ محرم ہے۔ کیوں؟ ان 4 مہینوں کے اندر کیا قتال، جنگ وغیرہ کیا ہے؟ منع ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر کیا ہے؟ مسلمانوں کا خون کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ والہدیہ والقلائد، والقلائد، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہدیہ ہے نا، جو کیا ہے؟ قربانی ہے، جو تقرب اللہ کے لیے، تقرب اللہ کے لیے، اللہ کا تقرب، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کو جو بیت اللہ کے اندر جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ یہ جب قلائدہ، وہ جس جانور کے پٹے میں کیا، گلے میں کیا ہو؟ پٹا ہو، تو اس لیے پٹا ڈالتے ہیں تاکہ چور اور ڈاکو سے یہ کیا رہے؟ محفوظ رہے، تاکہ ہر آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے؟ بیت اللہ کی نیاز ہے، یہ کیا ہے؟ بیت اللہ کی نیاز ہے، اللہ کے گھر کی کیا ہے؟ نیاز ہے، تاکہ کوئی آدمی اس سے تعرض ہو نہ کرے، اس کو تو کوئی تکلیف ہو نہ پہنچائے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، رب نے نا اپنی نیازوں کا ذکر کر کے کیا فرمایا؟ آگے دلیل ذکر کر دی۔ کیا کر دی؟ دلیل ذکر کر دی۔ کیسے؟
ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے تاکہ تم کو معلوم ہو جائے، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ رب جو کچھ زمین و آسمان کے اندر بھی ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ، کلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جس وقت غیب دان اللہ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر چیز کو خوب واقف ہوں، ہر چیز کا کیا ہوں؟ خوب واقف ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب عالم الغیب اللہ، تو نظر و نیاز بھی کس کے حق کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ قربانی بھی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ پیچھے رب تعالیٰ نے نا ذکر فرمایا نا جس وقت اس کا غیر اللہ کی نظر و نیاز کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، وہاں رب نے دلیل ذکر نہیں کی، دلیل ذکر نہیں کی۔ آگے جا کے رب تعالیٰ نے مسئلہ بیان فرمایا شراب، جوئے کا اور بتوں کا اور کیا تیروں کے ذریعے جو تقسیم کرتے تھے، یہاں بھی رب نے دلیل ذکر نہیں کی، دلیل ذکر نہیں کی۔ اگلے رکوع کے اندر نہ جا کے نا رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، یہاں اللہ کی منت کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی منت کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ نے یہاں دلیل ذکر کی ہے، دلیل ذکر کی ہے کیسے؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو پیچھے بھی دو جگہ پہ رب نے کیا کیا؟ دلیل کو ذکر نہیں کیا، جہاں اللہ کی اپنی تحریمات اللہ کا ذکر آیا یا کیا اللہ کی نظر کا ذکر آیا، وہاں رب نے دلیل ذکر کی ہے۔ کیا کی ہے؟ دلیل ذکر کی ہے۔ کیوں دلیل ذکر کی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ غیب دان کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ جس وقت غیب دان صرف اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی اللہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ کیا ہے؟ تخفیف اخروی، آخرت کا ڈراوا ہے۔ کیسے؟ ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تحریمات کے اندر یا اللہ کی نظر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تعرض کرتے ہیں نا، ان سے منہ پھیرتے ہیں نا، اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کیا ہے؟ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیا ہے؟ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وان اللہ غفور رحیم، یہ کیا ہے؟ بشارت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بشارت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو اللہ کی تحریمات کو قائم رکھتے ہیں، اللہ کی نظر نیاز کو کیا رکھتے ہیں؟ قائم رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں دیتے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، یہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، یہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کے جو ذمہ تھا نا وہ یہ تھا کہ صرف پہنچا دینا۔ کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا۔ آگے ان کی مرضی ہے، مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے، لیکن میرے پیغمبر کے ذمے منوانا نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ پیغام پہنچانا ہے۔ ہاں، پھر اگلی بات یاد رکھو، رب تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تم نہ مانو گے جو تم چھپا رہے ہو یا تو تم زہر کر رہے ہو، اللہ کیا ہے؟ اس سے خوب جانتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ خوب جانتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہے، اس سے یہ نہ سمجھو کہ ہم نہیں مانیں گے تو ہم اللہ سے کیا بچ جائیں گے یا اللہ سے کیا ہو جائیں گے؟ چھپ جائیں گے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں چھپ سکتا، یہ چھپ نہیں سکتا۔ جو کچھ تم زہر کر رہے ہو، جو کچھ تم کیا کر رہے ہو؟ چھپا رہے ہو، میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ خوب جانتا ہوں۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے لا یستوی، برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، الخبیث ناپاک، والطیبات اور کیا؟ والطیبات کیا ہے؟ ناپاک اور پاک۔ خبیث سے کیا؟ ناپاک، والطیبات سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تعجب میں ڈالے اے مخاطب ناپاکی کی کثرت، ناپاکی کی کثرت، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو، اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ الخبیث سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ خبیث سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس الخبیث سے مراد کیا ہے؟ غیر اللہ کی نظر و نیاز کیا ہے؟ اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ طیب، نیک عمل تھوڑا ہو لیکن اس کی اللہ کے ہاں کیا ہے؟ قدر و قیمت ہے۔ کیا ہے؟ قدر و قیمت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حرام مال حرام کمائی کا مال اگرچہ کیا ہو؟ بہت زیادہ ہو،
اس کے اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو البیت الحرام، گھر احترام والا، قیاماً قیام کا ذریعہ، للناس لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور مہینے حرمت والے، والہدیہ اور قربانی، والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو بھی، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تم جانو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور کیا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول، نہیں ہے رسول کے ذمے، الا البلاغ، مگر صرف پہنچا دینا پیغام کا، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک۔ ولو اعجبک، اگرچہ تعجب میں ڈالے تجھے اے مخاطب، کثرت الخبیث، کثرت ناپاکی کی، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔